تو احد اللہ بے عیب ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اس جیسا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اپنے ارادوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور اپنے تصرف میں، تخلیق میں اکیلا، کسی کا پابند، کسی کا محتاج، کسی سے دبتا نہیں، کسی سے پوچھتا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتا، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کو رائے دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کا علم کسبی نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے آ گیا یا دیکھتے دیکھتے آ گیا، اس کا علم اس کی صفت ہے، وہ اپنی ذات میں لامحدود، ابدی اور ازلی کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن یہ لفظ بھی اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی اوپر ہے، ابد اور ازل بھی اللہ کی ذات کو پورا بیان نہیں کر سکتے، مخلوق کا کوئی پیمانہ اور مخلوق کی کوئی تعبیر اور مخلوق کا کوئی کلمہ اور کوئی عبارت اور کوئی تحریر اور کوئی تقریر اللہ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتے کہ بولنے والا مخلوق محدود ہے اور جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ خالق لا محدود ہے، اور محدود کتنا ہی لمبا چوڑا ہو جائے وہ لا محدود ذات کا نہ احاطہ کر سکتا ہے نہ وہ اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے آسمان بلند کیا، تدبیر ہے، پوچھا نہیں کسی سے، مدد نہیں لی، زمین کو بچھایا، اس کی تدبیر ہے، سورج چاند کا نظام بنایا چلایا، اس کا ارادہ اور تدبیر ہے، انسان کو 2 پاؤں پہ چلایا، کسی کو 4 پہ چلایا، کسی کو پیٹ کے بل چلایا، منہم من یمشی علی بطنہ، یہ سب کیڑوں کو اللہ پیٹ پہ چلا رہا ہے، منہم من یمشی علی رجلین، ہمیں 2 پاؤں پہ چلا رہا ہے، منہم من یمشی علی 4، کسی کو 4 پہ چلا رہا ہے، ویخلق اللہ ما یشاء، اور میرا اللہ بناتا ہے جو چاہتا ہے، ویخلق ما لا تعلمون، اور وہ کچھ بناتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ جیسے اس ساری کائنات میں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں، انسانی زندگی کے حالات میں اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، آسمان سے عزت آ رہی ہو نیچے کوئی ذلت میں بدل دے، یہ کبھی نہیں ہوا، آسمان سے ذلت آ رہی ہو نیچے کوئی عزت میں بدل دے، یہ کبھی نہیں ہوا، اوپر سے حفاظت آ رہی ہو اور نیچے والے ہلاکت کے فیصلے کر دیں، یہ کبھی نہیں ہوا، اوپر سے ہلاکت آ رہی ہو اور نیچے والے وہ حفاظت کے فیصلے کر دیں، یہ کبھی نہیں ہوا، آسمان والا رزق کھولنے کے لیے دروازے کشادہ کر دے، نیچے والے بند نہیں کر سکے، آسمان والا بند کر دے، نیچے والے کھلوا نہیں سکے، اوپر والا فتح کا ارادہ کروائے، نیچے شکست نہیں دی جا سکتی، اوپر والا شکست کا ارادہ کرے، نیچے فتح نہیں ہو سکتی، وہ موت کا حکم نافذ کرے، زندگی کو کوئی لا نہیں سکتا، وہ زندگی کو دینے کا ارادہ کرے تو اسرائیل تو خود بیچارہ حقیر ہے، وہ تو اپنی ذات میں مچھر کو نہیں مار سکتا، 6 فٹ کے انسان کی جان وہ کیسے نکال سکتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، موت اللہ دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے روحوں کو کھینچ لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بتاؤ ان شہنشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اسے دے دو بادشاہی، دے دی، وتنزع الملک ممن تشاء، اس سے لے لو بادشاہی، آ گئی واپس، وتعز من تشاء، اسے عزت دو، اسے مل گئی، وتذل من تشاء، اسے ذلیل کرو، وہ ہو گیا، وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ جس کو بے حساب چاہے وہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یبسط اور یقدر، یرفع ویضع، یہ سب میرے اللہ کے نظام ہیں، میرے اللہ کی تدبیر اور تقدیر ہے۔ میرے بھائیو، انسان پر آنے والے حالات کے پیچھے بھی اکیلا اللہ ہے، عزت آئی اکیلے اللہ نے دی، ذلت آئی اللہ لے کر آیا، خوف آ گیا اللہ کا امر، امن آ گیا اللہ کا امر، جنگ ہوئی اللہ کا امر، مہنگی ہو گئی چیزیں اللہ کا امر، سستی ہو گئی چیزیں اللہ کا امر، اور نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی اللہ کا امر، محبت شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ جمع ہو گئے اللہ کا امر، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، اس سب کے پیچھے اے اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک کا نظام ہے، یہ اندھا نہیں ہے، یہ نظام اندھا نہیں، یہ نظام ظلم پر نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت، اللہ کی تدبیر، اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے مطابق جب انسان چلتے ہیں اوپر سے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے اتارتا ہے۔ اللہ ہمارے فیصلے جب چاہے بدل دے، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ساری دنیا نے اس زمانے کے سب سے بڑی طاقت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے حکم دے دیا اور آگ میں ڈال بھی دیا، اور آسمان والے کی حفیظ صفت کا ارادہ ہوا کہ مجھے بچانا ہے تو آگ کو بجھایا نہیں، پانی برسایا نہیں،
جلتی آگ سے کہا کونی بردوں و سلاما، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ کہ میں نے بچانے کا ارادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا ارادہ کیا تو غار میں نہیں چھپایا، جنگل میں نہیں پہنچایا، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے گھر نہیں بنوایا، بلکہ جس کے خزانے سے روزانہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور ہتھیار تیار ہو رہے ہیں اور فوجیں نکل کے بچہ ذبح کر رہی ہیں، اسی کی گود میں اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچایا اور اسی کی گود میں بٹھا کے اللہ نے ان کو پالا اور اسی کے گھر میں اللہ نے ان کو پروان چڑھایا اور موسیٰ کو خوشخبری دی، ڈال دے غم نہ کر، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ڈال دے دریا میں، ڈال دے، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، ایک موج آئے گی اسے اٹھا کے کنارے پر پھینک دے گی، پھر کیا ہوگا؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اسے میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے گا فرعون۔ جب وہ فرعون کا سنا کہ فرعون پکڑے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل مٹھی میں آ گیا کہ پھر کیا بنے گا؟ تو پھر اللہ کا فرمان آیا لا تخافی، مرنے کا ڈر نہ کر، ولا تحزنی، جدائی کا غم نہ کر، انا رادوہ الیک، تیرے پاس واپس لاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور رسول بھی بناؤں گا تو اپنی آنکھوں یہ سارا تماشا دیکھے گی۔ فرددناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور احسان بتایا کہ پھر میں نے تجھے ماں کی گود میں پہنچایا، تیرے دشمن کے گھر سے تیری ماں کا وظیفہ لگوایا، تیری ماں کا روٹی کپڑا لگوایا اور تجھے پال کے دکھایا۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ سارا مکہ قتل کے لیے اکٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کوئی لشکر نہیں آگے کھڑا کیا، ایک مکڑی کا جالا آیا جس نے آ کر غار کے اوپر پورا جالا تن دیا اور اندر اللہ کا رسول اور اس کا ساتھی بیٹھے ہوئے اور باہر سارا قریش اندر دیکھ رہا ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا، اور کھوجی سے کہتے ہیں بڑا پاگل ہے، ہمیں کہاں لے کے آ گیا، آگے تو مکڑی کا جالا ہے۔ اور ابی ابن خلف کہنے لگا، امیہ بن خلف کہنے لگا یہ مکڑی کا جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، تو ہمیں یہاں کہاں لے کے آ گیا ہے؟ یہ اللہ کی حفاظت کا نظام حرکت میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی قدرت کو ظاہر فرمایا۔ قلت اور کثرت پر فیصلے نہیں فرماتا، بدر میں 313 ہیں اور آگے 1000 ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور 8 تلواریں ہیں اور 60 اونٹنیاں ہیں اور آگے 300 گھوڑ سوار ہیں اور 700 تلواریں ہیں اور 1000 کا مسلح لشکر ہے۔ آسمان والے کا ارادہ ہوا کہ مجھے ان کو جتانا ہے، ان کو شکست دینی ہے، تو اللہ کا امر ہی سب کچھ ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، تم نے مجھ سے کہا تھا فیصلہ کر تو آج فیصلہ آ گیا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہارے سردار میں نے قتل کروا دیے اور مٹھی پر مسلمانوں کو تم پر میں نے غالب کر دیا۔ یہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ آج تک اسی طرح میرے اللہ کا قانون ہے، اس کی ٹکر کا کوئی ہوتا تو پھر کوئی اور نظام بدلتا، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آج جس سطح پر انسان پہنچ چکے ہیں اور پوری دنیا کی اجتماعی زندگی جہاں تک پہنچ چکی ہے اور پوری دنیا میں اضطراب اور خوف اور بے چینی اور قتل و غارت اور ہوس زر اور ساری زمین خوف کی لپیٹ میں ہے، اس کے پیچھے بھی میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ 17ویں صدی میں سائنس نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ ایڈورڈ ہیوم جرمنی کا ایک سائنسدان کہنے لگا 1776 میں مرا ہے، وہ کہنے لگا ہم گھڑی کو تو دیکھتے ہیں کسی نے بنایا ہے، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ بنانے والا یہ ہے، یہ کارخانہ انسان، یہ زمین نظام آسمان کس نے بنائے ہیں کوئی سامنے نہیں، لہذا کسی فرض خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہم نے دنیا کی طاقت کا راز پا لیا ہے، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، اور مذہب والے جس جنت کا تصور رکھتے ہیں اس تصور سے ہم دنیا والوں کو بے نیاز کر دیں گے اور دنیا ہی ان کو جنت بنا کے دکھا دیں گے۔ یہ سائنس نے دعوے کرنے شروع کر دیے اور پھر 150 سال بھی نہیں گزرا کہ سائنس نے دنیا کو جہنم کی بھٹی بنا دیا، ہماری ہواؤں کو گندا کر دیا، ہماری زمین کو زہریلا کر دیا، ہمارے پانیوں کو زہر آلود کر دیا اور ہمارے ہم سے ہوا کی لطافت کو چھین لیا اور ہماری غذاؤں کے لطف کو ذائقے کو چھین لیا، سمندر کے پانی گندے کر دیے اور دریاؤں کے پانی گندے کر دیے، ہوا کے غلاف کو گندا کر دیا، زمین میں ایٹمی کچرے دبا زمین کا کلیجہ جلا کے رکھ دیا اور انسانیت سے انسانیت کو چھین کر انہیں حیوان بنا دیا، اور ایک حیوانی شکل کا انسان ہے، ایک انسانی شکل کا حیوان ہے جو دھرتی پہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا انکار اور مذہب سے دوری اور اللہ کو چیلنج کا نتیجہ ہوا کہ آج کی دنیا وہ ایک
آگ ہی آگ کی بھٹی ہے جس کے اوپر ہے، کسی وقت بھی آگ بھڑک سکتی ہے، یہ شعلے بلند ہو سکتے ہیں اور یہ لاوا پھٹ سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ جب انسان نافرمانی پر آتے ہیں تو اللہ کا نظام ذلتوں کا آتا ہے، پستیوں کا آتا ہے، پکڑ کا آتا ہے، ٹکراؤ کا آتا ہے، بے برکتی کا آتا ہے اور مٹ جانے کا آتا ہے۔ اور جب میرے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے تو پھر رحمتوں کے در کھلتے ہیں، برکتوں کے در کھلتے ہیں، محبتوں کے در کھلتے ہیں۔ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا اور اسے پھاڑ دیا تو چرواہا رونے لگا، ہے تو دوسرے نے کہا کیوں روتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، بکری پہ نہیں رویا، میں عمر پہ رویا ہوں، مجھے لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز مر گیا ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ جس دن سے عمر خلیفہ بنا تھا اس دن سے آج تک کبھی کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ اپنے پنجے نہیں گاڑے تھے، مجھے لگتا ہے آج وہ برکتوں والا اٹھ گیا۔ تو وہ برکتیں بھی گئیں اور یہ وہی دن تھا جس دن عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا۔ میرے بندوں میری مانو میں راضی ہو جاتا ہوں، میں راضی ہوتا ہوں، برکتوں کے در کھولتا ہوں اور میری برکت کی حد کوئی نہیں۔ اور جب تم وانی اذا عصیت غضبت، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ واذا غضبت لعنت، جب میں ناراض ہوتا ہوں میں لعنت برساتا ہوں۔ وان اللعنۃ منی تبلغ السابع من البل، پھر میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ قوموں کے قصے سنا کر سمجھا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ایک قوم آئی تھی، قوم عاد، جو 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے، ان جیسا اللہ نے بنایا نہ تھا۔ وہ اپنے نبی سے کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے، ہم سے کوئی طاقتور ہے، کوئی ہے تو لا جس سے ہم لڑ سکیں، تیرے رب کا عذاب ہے کہاں؟ تو ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لگتا ہے ہمارے سچے خداؤں نے تیری عقل کو پھیر دیا ہے، اس لیے تو بہکی باتیں کرتا ہے۔ پھر ان کی نافرمانی جب حد سے آگے چلی گئی تو پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہوا آئی۔ حضرت علی کا فرمان ہے پانی جتنا آسمان سے اترتا ہے ایک فرشتے کے پیمانے سے تل کے اترتا ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے۔ لیکن 2 قوموں پہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی اللہ نے برسایا تو فرشتہ بے بس ہو گیا اور فرشتہ اس پانی کو سنبھالنے سے عاجز ہوا۔ اللہ کا امر اس پانی کو سنبھال رہا تھا، انا لما طغى الماء، جب پانی سرکش ہو گیا۔ کس پر سرکش؟ فرشتے کے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا اور بے بہا ہو کر برسا، اس سے قابو کرنے والا اللہ تھا۔ اور بریح صرصر عاتیہ، میں نے ہوا بھیجی جو نافرمان تھی۔ وہ ہوا کس کی نافرمان تھی؟ فرشتے کی۔ فرشتہ اس ہوا کو قابو نہ کر سکا۔ ہاں، اور ہوا میں سے سوراخ کتنا ہوا؟ فرشتے نے پوچھا یا اللہ اس قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہو چکا ہے تو میں ہوا کے خزانے میں کتنا سوراخ کروں؟ جتنا بیل کے ناک کا نتنا، بیل کا ناک تو ذہن میں ہے، اس کا نتنا ذرا چوڑا ہوتا ہے، کہ جتنا اس کے ناک کا سوراخ ہے اتنا اس میں سے میں کھول دوں ہوا کا خزانہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات کو یہ ہوا اڑا دے گی، مجھے صرف قوم عاد کو برباد کرنا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھلے کے برابر سوراخ کر، ایک باریک سے چھلے کے برابر سوراخ کر۔ وہ باریک سے چھلے کے سوراخ میں سے جو ہوا نکلی تو اس نے کیا کیا؟ 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ 7 رات اور 8 دن وہ ہوا چلی اور اس میں خوفناک آواز، اور قوم عاد کے قد ہوتے تھے 150 فٹ کا ایک آدمی ہوتا تھا، ایسے قداور لوگ تھے، 50 ہاتھ جو ان کا قد ہوتا تھا، اور 50 ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 100 فٹ سے اوپر ان کے قد، 300 سال کی عمر میں مکمل جوان، اور ہوا نے ان کو تنکوں کی طرح اٹھایا۔ وہ بھاگے گھروں کو، چھتیں اڑ گئی، دیواریں اڑ گئیں، پھر وہ بھاگ کے چلے غاروں میں جا گھسے تو ہوا کے بگولے یوں بنتے تھے یوں، اور وہ غار کے اندر جاتے تھے اور یوں گھومتے تھے جیسے گراری گھومتی ہے، تو ان کو تنکوں کی طرح گھما دیتے تھے اور ان کو کھینچ کے باہر لاتے، پھر ان کو اوپر لے جاتے، پھر اوپر جا کر ان کے سروں کو ٹکراتے۔ وہ ایسے جیسے بگولے میں آپ دیکھتے تنکے گھوم رہے تھے، کہ اگر ایسے وہ گھومتے تو گھوم کے پھر گھوم کے پھر ان کے سر یوں ٹکرائے، ان کے آپس میں سر ٹکرا، اللہ نے ان کی کھوپڑیاں توڑ کے رکھ دی اور بھیجے، ان کے نکل کے آ گئے، اور اوپر سے جو اٹھا کے نیچے مارا تو ان کے سر الگ ہو گئے اور دھڑ الگ ہو گئے، اور میرے اللہ نے کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ذرا دیکھنا کوئی باقی بچا ہے، کوئی باقی بچا ہو؟
کوئی تمہارے سامنے ہو تو بتاؤ. یہ اللہ کی سنت ہے جب دھرتی کے انسان باغی ہو جاتے ہیں. نافرمانی پر اللہ درگزر کرتا ہے جب بغاوت ہو جاتی ہے. بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ جب کھلے عام اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ کو للکارا جاتا ہے. پھر میرے اللہ کا دوسرا نظام چلتا ہے. پھر ایک قوم آئی عاد، وہ بجائے صحیح ہونے کے ان کو خبر ملی کہ قوم عاد پر ہوا چلی تھی اور اس نے ان کے گھر اڑا دیے تھے. انہوں نے پہاڑوں کے اندر شہر بنا دیے، پورے پہاڑ کو کھود کر اندر شہر. میں نے دیکھے یہ قوم اردن تک پھیلی ہوئی تھی اور پہاڑوں کے اندر پورے بازار اور گھر اور شہر. اب یہاں ہوا آگے ہمیں دکھائے مکروا مکرن ومکرنا مکرن وهم لا يشعرون. ایک مکر تدبیر انہوں نے چلائی، ایک تدبیر تیرے رب کی چلی. ان کی تدبیر کا تیرے رب کو پتا تھا اور اللہ کی تدبیر کا ان کو پتا نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ فانظر دیکھ جاؤ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا. الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. کیا ہوا؟ فاخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في دارهم جاثمين. ایک آواز آئی فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وہ کہنے لگے اب آ کے کوئی دکھائے تو پھر ہوا نہیں آئی. پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور چہرے ان کے نیلے ہو گئے اور چہرے ان کے مسخ ہو گئے اور وہ سارے کے سارے بھوسا بن کے وہاں پڑے ہوئے تھے. ان پر رونے والا بھی کوئی نہ بچا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور اسے قتل کیا اور ان کو کہا تھا کہ اس کو مت کچھ کہنا. ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خود مانگی تھی کہ تو سچا نبی ہے، یہ پتھر پھاڑ اس میں سے اونٹنی نکال جو نکلتا ہی بچہ دے. ان کا دیکھ لو اگر پھر بھی نہ مانے تو تمہاری خیر نہیں ہے. کہیں ہم مانیں گے. تو صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے آتے ہی بچہ دیا. اونٹنی بہت بڑی تھی تو جب وہ پانی پینے جاتی تو ان کے جانور ڈر کے بھاگ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا اونٹنی ختم کرو. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا ایمان نہیں لائے ہو تو اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اگر اسے کچھ کہہ دیا پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو ایک عورت کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، اس کی بکریاں پانی پینے جاتی، وہ ڈر جاتی اونٹنی کو دیکھ کر. تو اس نے اعلان کیا جو صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اسے 100 بکریاں بھی دوں گی اور اپنی بیٹی نکاح میں دوں. عورت کا لالچ بڑے بڑے انسانوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے. ایک شخص قیدار وہ چھپ کے بیٹھا، جب وہ اونٹنی آئی اور اس نے آ کر پانی پیا تو اس نے چاروں پاؤں اس کے کاٹ دیے. جو چاروں پاؤں کاٹے تو یہ اندھیرا چھا گیا. تو صالح علیہ السلام پکارے ہے، انہوں نے وہ کر دیا. فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تو انہوں نے مار دیا اونٹنی کو، بدبختوں نے تباہی کو دعوت دی. پکڑو اس کے بچے کو، پکڑو، بھاگو جو ایمان لائے تھے اس کے بچے کو پکڑو. تو وہ لوگوں نے دوڑ لگائی بچے کے پیچھے، بچہ آگے لوگ پیچھے. تو وہ تیز رفتار، آخر اونٹنے کے بچے کو پکڑنا کوئی آسان. تو جب وہ بھاگا کدھر، جس پہاڑ سے ماں نکلی تھی ادھر کو بھاگا. اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بستی کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ چیخ ماری زور سے تو پہاڑ پھٹا. اس نے چھلانگ لگائی اور پھر غائب ہو گیا. جب واپس آئے مگر کیا ہوا؟ تاجی اس نے 3 دفعہ چیخ ماری، پہاڑ پھٹا اور اندر کا 3 دن انتظار کرو، تیسرے دن تم پہ عذاب آئے گا. وہ ایسے کم وقت تھے بجائے ایمان لانے کے عذاب کا انتظار کرنے کا. اچھا دیکھتے ہیں جب آئے گا تو دیکھتے ہیں. جب فطرت نسخ ہو جاتی ہے تو پھر معجزے بھی کام نہیں آتے اور ایسے کوڑے بھی کام نہیں آتے. میں نے دیکھا ہے انسانی تاریخ میں لوگ معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، ہمیشہ دعوت کے ذریعے سے ایمان آیا ہے. بہت کم لوگ، یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں لائے، جادوگر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر. ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور یہ جو 70,000 جادوگر ہے نا، یہ ایسی فضول بات ہے. 70,000 تو ٹوٹل آبادی نہیں ہوگی تو 70,000 جادوگر کہاں سے اکٹھے ہو گئے؟ کچھ جادوگر تھے جنہیں اکٹھا کیا تھا. اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے. لیکن یہ عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ معجزہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہوں اور اڑ جاتے. اب کوہ صفا پہ تھے تو قریش مکہ کہنے لگے یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو تجھے نبی مانے. چاند 14 کا تھا تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر چلا گیا اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ جبل ہند. اب آج وہ سارا پہاڑ برابر ہو گیا، پہاڑ چھوڑ میدان بن گئے. ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا. سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر جا چکا ہے. پر ان کے سامنے آ کر یوں ملا، ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہنے لگے تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا. دین کے پھیلنے کا ہمیشہ ایک ہی سبب ہے اور
دین کے پھیلنے کا ہمیشہ ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی رہے گا، وہ دعوت ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے جانا اور اس کے لیے ذلت اٹھانا اور اس کے لیے لوگوں کے آگے جھکنا، یہ پیغام ہے۔ اسی سے زندگیوں کو اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا ہے۔ قوم سمود بھوسا بن گئی، ایمان نہیں لائے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ تین قوموں کا اکٹھا قصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے۔ یہ عاد ہے، یہ سمود ہے، یہ فرعون ہے، سوریوں کا ایجاد کرنے والا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے لشکروں سمیت وہ سمندر میں گیا، فنبذناہ فاخذناہ فجنودہ فنبذناہم فی الیم، اٹھایا اور سمندر کے حوالے کیا، اور پھر فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ ان پہ زمین روئی نہ ان پہ آسمان رویا۔ یہی سنت ہے جو آج کے انسانوں کی طرف متوجہ ہے۔ میرے بھائیو، سارا جہان گناہوں سے بھر چکا ہے، 4 ارب انسان پہ شرک کر رہے ہیں، اور کلمہ شرک یہ اتنا بڑا ایٹم بم ہے، ساری دنیا میں جتنے ایٹم بم بن چکے ہیں یہ سارے ایک دم برساؤ تو بھی ساری دنیا کے انسان نہیں مر سکتے، ساری دنیا کے انسان نہیں مر سکتے۔ زمین میں کھڈے تو پڑ جائیں گے، زمین کو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے، جب لوگ یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا، میرا اللہ کہتا ہے اگر اس بول کو میں عمل کرنے دوں، پھٹنے دوں، ہر بول کا ایک اثر ہے، جادو ایک بول ہی تو ہوتا ہے اور انسان پہ اثر ہو جاتا ہے، اور توحید کا ایک بول ہے جو آدمی پڑھتا ہے تو اس پر ایسا اثر ہوتا ہے تو کفر چھوڑتا ہے، شرک چھوڑتا ہے، زنا چھوڑتا ہے، شراب چھوڑتا ہے، بول کا ایک اثر ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اگر میں اس بول کو پھٹنے دوں تو کیا ہوگا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ یا عزیر علیہ السلام تو اس پر زمین آسمان پھٹنے پر آ جاتے ہیں۔ دنیا میں 4 ارب انسان اس وقت وہ کلمہ کفر بولنے والے ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں جو خود زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، جو شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، جو جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں، جو اجرتی قاتل رکھ کے لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں، جو حکومت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اور مسلمان کی بیٹی ہے جو گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہے اور اپنے بدن ایک موبائل بیچنے کے لیے اپنے بدن کو ننگا کر کے سگرین پہننے کو تیار ہے۔ مسلمان ہیں جو ہاتھوں میں گٹار پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے، وہ جھوم بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، گانے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، سنانے والے بھی ہیں، محفل موسیقی کا کے لیے لوگوں کو بلانے والے بھی ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ بازار سود سے بھرے ہوئے، بڑے بڑے بینکوں کی عمارتیں سود پر اللہ کو اعلانی جنگ کر رہی ہیں، اور گھروں میں اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی قیمتیں ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی اور آٹا نہیں ملتا اور چاول نہیں ملتا، اور حکمران چور ہیں جو ہمارے سروں پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ تو چھوٹے عذاب ہیں میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی پر تو وہ عذاب آتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا یہ اللہ کو پتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتها، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے ہی ہیں، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں تو پھر سمجھنا کہ قیامت آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے۔ قیامت تو آئے گی جب آئے گی، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اللہ قیامت جیسے حالات پیدا کر دے اور انسان زندگی کی بجائے موت کی تمنا کریں گے اور زندگی ایک بوجھ بن جائے گی۔ صبح سے شام کرنا اور شام سے صبح کرنا یہ ایک کٹھن اور مشکل کام بن جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اس نافرمانی کے پیچھے اللہ کا نظام ہوگا۔ ساری دھرتی زنا کا اڈا بن چکی ہے، جوئے کا اڈا بن چکی ہے، ناچ گانے کا اڈا بن چکی ہے، اور ساری دھرتی ظلم و ستم کے لیے شکارگاہ بن چکی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہی چاہے گا تو یہ نظام بدلے گا، اللہ چاہے گا تو یہ نظام بدلے گا، اللہ چاہے گا تو یہ نظام بدلے گا، اللہ نہ چاہے تو نہیں بدل سکتا۔ اور اللہ کی چاہت مربوط ہے کہ میں اور آپ توبہ کریں، میں اور آپ اللہ کے سامنے جھکیں۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوا اللہ کی، پانی اللہ کے،
اور سورج چاند کی روشنی اللہ کی، خزانے اللہ کے، لوہا تانبا چاندی پیتل سونا اللہ کا، ایٹمی طاقتیں اللہ کی، سمندر کی موجیں اللہ کی، مشرق ہو تو اللہ کا، مغرب ہو تو اللہ کا، شمال ہو تو اللہ کا، جنوب ہو تو اللہ کا، 2 پاؤں والے ہو تو اللہ حاکم، 4 پاؤں والے ہو تو اللہ حاکم، رینگنے والے ہو تو اللہ حاکم، اڑنے والے ہو تو اللہ شہنشاہ، تیرنے والے ہو تو اللہ شہنشاہ، چھپنے والے ہو تو اللہ شہنشاہ، اڑانے والوں کا شہنشاہ اللہ، اور دھاڑنے والوں کا شہنشاہ اللہ، اور پھنکانے والوں کا شہنشاہ اللہ، مہکنے والوں کا شہنشاہ اللہ، زہریلے سانپوں کا شہنشاہ اللہ، ہوا ہو اس کے جھونکے ہو شہنشاہ اللہ، سورج ہو اس کی دھوپ ہو اس کی آگ ہو شہنشاہ اللہ، چاند ہو اس کی ٹھنڈک ہو اس کا گھٹنا یا بڑھنا ہو مالک اللہ، تارے ہو ان کا حسن و جمال ہو ان کی گردش ہو شہنشاہ اللہ، آسمان ہو اس کی چھت ہو حاکم اللہ ہے، فرشتے ہوں ملائکہ ہوں مقربین ہوں جبریل ہوں میکائیل ہوں شہنشاہ مالک اللہ ہے، زمانے ہوں ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو شہنشاہ اللہ ہے، اور ہر تعلم له سمیہ، اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی میری ٹکر کا ہے، اے مشرق والو هل تعلم له سمیہ، بتاؤ مشرق والو هل تعلم له سمیہ، بتاؤ مغرب والو هل تعلم له سمیہ، بتاؤ شمال والو هل تعلم له سمیہ، بتاؤ جنوب والو هل تعلم له سمیہ، بتاؤ آسمان والو هل تعلم له سمیہ، بتاؤ دوسرے آسمان والو هل تعلم له سمیہ، تیسرا آسمان بول هل تعلم له سمیہ، اے چوتھے آسمان بول هل تعلم له سمیہ، پانچواں بول هل تعلم له سمیہ، چھٹا بول هل تعلم له سمیہ، ساتویں آسمان بولو هل تعلم له سمیہ، اے کرسی اے عرش بولو هل تعلم له سمیہ، اے جنت اے دوزخ بولو هل تعلم له سمیہ، اے نورانی فرشتو جبریل و میکائیل اور اسرافیل و اسرائیل بولو هل تعلم له سمیہ، عرش کے اٹھانے والو بولو هل تعلم له سمیہ، اے سوالات میرے پاک نبیو بولو هل تعلم له سمیہ، اے 313 رسولو بولو هل تعلم له سمیہ، ابراہیم تو بتا هل تعلم له سمیہ، اے نوح تو بتا هل تعلم له سمیہ، اے موسیٰ تو بتا هل تعلم له سمیہ، اے عیسیٰ تو بتا هل تعلم له سمیہ، اے یونس تو بتا هل تعلم له سمیہ، اے اسحاق و یعقوب تم بتاؤ هل تعلم له سمیہ، اے یوسف و اسماعیل تم بتاؤ هل تعلم له سمیہ، اے زکریا اور یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی بولو هل تعلم له سمیہ، داؤد و سلیمان باپ بیٹا بولو هل تعلم له سمیہ، صالح اور ہود بولو هل تعلم له سمیہ، آدم و شیث بولو هل تعلم له سمیہ، ادریس ذوالکفل بولو هل تعلم له سمیہ، بولو لوط بولو هل تعلم له سمیہ، لوط بولو شعیب بولو هل تعلم له سمیہ، اے محمد مصطفیٰ اے احمد مجتبیٰ اے میرے پیارے اے میرے حبیب، اے نبیوں کے سردار، کائنات کے سردار، انسانوں کے سردار، جنات کے سردار اور فرشتوں کے سردار اور نبیوں کے بھی نبی اور رحمت للعالمین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور محمد اور احمد اور فاتح اور خاتم اور عاقب اور حاشر اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر، تو بول تیرا نام بلند، تیری ہستی بلند، میرے بعد تیرے جیسا کوئی نہیں، میرے بعد تیرے جیسا کوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ نار میں نہ نور میں نہ فضا میں نہ خلا میں نہ ہوا میں نہ جنت میں نہ کائنات میں، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اکرم، سب سے اعز، سب سے عالم، سب سے اشرف، سب سے انسب، سب سے احسن، سارے الفاظ اس کی صفت میں کم ہے، وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دوس بن قموال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ناخی بن عیفی بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عودي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهان بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مجي بن عرب بن عران بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سريد بن رعيل بن فائز بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن
بن شیس بن آدم اے محمد بن آدم، اے محمد بن عبداللہ، اے محمد بن عبد المطلب، اے محمد بن ہاشم، اے وہ جس کے ذریعے سارے، جس کو طفیل جہان بنایا، جگ بنایا، لو تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، تو آیا تو سب کچھ آیا، بول بول بول، هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا، ہے کوئی اللہ جیسا، ہے کوئی اللہ جیسا، ہے کوئی اللہ جیسا، ہے کوئی اس جیسا شہنشاہ، ہے کوئی اس جیسا قادر اور مقتدر، ہے کوئی اس جیسا رحمان اور رحیم، ہے کوئی اس جیسا قدوس و سلام، ہے کوئی اللہ جیسا مومن اور مہیمن، ہے کوئی اللہ جیسا عزیز و جبار، ہے کوئی اللہ جیسا متکبر، ہے کوئی اللہ جیسا خالق اور باری، ہے کوئی اللہ جیسا مصور اور غفار، ہے کوئی اللہ جیسا وہاب اور فتاح، ہے کوئی اللہ جیسا علیم و قابض و باسط، ہے کوئی اللہ جیسا خافض اور رافع، ہے کوئی اللہ جیسا معز و مذل، ہے کوئی اللہ جیسا سمیع اور بصیر، ہے کوئی اللہ جیسا حکم اور عدل اور لطیف اور خبیر، اور ہے کوئی اللہ جیسا حسیب اور مقیت اور جلیل، اور ہے کوئی اللہ جیسا کریم اور رحیم اور مجیب اور واسع، اور ہے کوئی اللہ جیسا باعث اور شہید اور حق اور وکیل، اور ہے کوئی اللہ جیسا قوی اور متین اور حمید اور ولی اور موسی اور مبدی اور محی اور ممید اور واجد اور ماجد اور واحد اور احد، اور ہے کوئی اللہ جیسا قادر اور مقتدر، اور ہے کوئی اللہ جیسا اول اور آخر اور ظاہر اور باطن اور والی اور متعال، اور ہے کوئی اللہ جیسا بر اور تواب، اور ہے کوئی اللہ جیسا منتقم، ہے کوئی اللہ جیسا مالک الملک، ہے کوئی اللہ جیسا عفو الرؤوف، ہے کوئی اللہ جیسا ذو الجلال والاکرام، ہے کوئی اللہ جیسا مقسط اور جامع، غنی اور مغنی، مانے اور دار، نافع اور نور، ہادی اور بدی، ہے کوئی اللہ جیسا وارث اور رشید اور صبور اور حنان اور منان، اے میرے حبیب آ اور تو بتا، ہے تیرے جیسا تو تمہارا اور میرا اور کائنات کا نبی بولا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، یہ میرے نبی کی صبح شام کی دعا، میرے نبی کی صبح شام کی دعا، روز میرا نبی گواہی دیتا ہے، صبح بھی شام بھی، اللہم فاطر السماوات والارض ذو الجلال والاکرام فإنی أعهد إلیک فی هذه الحیاة الدنیا وحدك 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 لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطية، وأني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي انك انت التواب الرحیم۔ یہ میرا نبی گواہی دے رہا ہے، میرے اللہ نے پوچھا، میرے نبی نے جواب دیا، ہے کوئی میرے جیسا نہیں، اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین آسمان کو عدم سے وجود دینے والے، فاطر کچھ نہ تھا سب کچھ بنایا، فاطر السماوات والارض، آسمان کا میٹیریل نہ تھا کہ آسمان بنائے، زمین کے لیے مٹی نہ تھی کہ زمین بچھاتا، پہاڑوں کے لیے پتھر نہ تھے کہ پتھر بناتا، سمندروں کے لیے پانی نہ تھا کہ سمندر بناتا، درختوں کے لیے بیج نہ تھا کہ وہ بیج بناتا، انسان کے لیے نسل نہ تھی کہ وہ انسان بناتا، ہر شے کے بغیر ہر شے کو بنا دیا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ بنا دیا، نوری بنائے، ناری بنائے، خاکی بنائے، آبی بنائے، ہوائی بنائے، فضائی بنائے اور جاندار بنائے، بے جان بنائے، کچھ نہ تھا سب کچھ بنانے والا، اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین آسمان کو عدم سے وجود دینے والے، ذل جلال والاکرام، اے عزتوں کے بلندیوں کے مالک، فإنی أعهد إلیک، میں اعلان کرتا ہوں اور تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، وأشہدک، اور ساتھ تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میری بات پہ تو گواہ رہنا، وکفیٰ بک شہیدا، اور تیرے سوا کوئی گواہ نہیں، تیری گواہی مجھے کافی ہے، انی اشہد ان لا الہ الا انت، میں پہلی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو لا کر دیا، تو نے ہر چیز کو لا کر دیا، تو نے ہر چیز کو لا کر دیا، تو نے ہر چیز کو صفر کر دیا، زیرو کر دیا، لا کر دیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، تو میری گواہی پہ گواہ رہنا کہ میں مانتا ہوں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، لا الہ الا انت، تو ہی تو وحدک، اکیلا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لک الملک، شہنشاہی تیری، ولک الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے، وانت علی کل شیء قدیر، ساری قدرتیں تیرے ہاتھ میں، کائنات تیری غلام، جبریل میکائیل تیرے ادنا ملازم، تیرے نوکر، سارے رسول، میں بھی آگے خود آ رہا ہے، اپنی گواہی بھی دے رہے ہیں، ہاں
لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. تو قادر ہم مقدور، تو جابر ہم مجبور، تو قاہر ہم مقہور، تو مالک ہم مملوک، تو ناصر ہم منصور، تو راحم ہم مرحوم، تو خالق ہم مخلوق، تو رب ہم مردود. وأني أشهد وأشهد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد عبدک ورسولک، عبدک ورسولک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں. ایک اور دعا سنو، اپنے نبی کی سنو. اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، اللہ اکبر، ابن امتک، میری ماں بھی تیری باندھی، میری ماں تیری نوکر، میرا باپ تیرا نوکر، میں تیرا نوکر. میرے مولا انی عبدک، میں غلام ہوں، ابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، ابن امتک، میں تیری باندھی کا بیٹا ہوں، میں ایک ادنا تیرا غلام ہوں، تو بڑا عظیم، بڑا عظیم، بڑا عظیم، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا غلام ہوں. ہائے ہائے ہائے، مجھے عرفات کی دعا یاد آئی. کیا میرے نبی نے اپنی عاجزی کر کے دکھایا ہے. ہائے انک تسمع کلامی وتری مکانی. 5 گھنٹے دعا نہیں، 5 گھنٹے چند دعائیں صحابہ نے سنی، ورنہ تو راز و نیاز تھا، راز و نیاز تھا. میرے مالک میں تیرا فقیر بندہ آج تیرے آگے اپنی امت کو لے کر آیا ہوا ہوں. تو میری سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. انا الباعث الفقیر. بعض فقیر ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا ان کے چہرے سے کہ فقر ہے. یا اللہ میں وہ فقیر ہوں جس کا چہرہ اس کے فقر کی فریاد کر رہا ہے. الباعث، میں وہ فقیر ہوں جس کا فقر تیرے آگے کھلا ہوا ہے، میرا فقر تیرے آگے چھپا ہوا نہیں ہے. الوجل المشفق، میں وہ ڈرا ہوا ہوں جس کا ڈر اس کے سامنے ظاہر ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہے. آدمی ڈرا ہوتا ہے نظر نہیں آتا. نہیں، الوجل المشفق، میں اندر سے بھی ڈرا ہوں تجھ سے اور باہر سے بھی کانپ رہا ہوں تجھ سے. المستجیر المستغیث، اے میرے مالک میں وہ فریادی نہیں ہوں جو چھپ چھپ کے فریادیں کرے، میں وہ فریادی ہوں جو پکار پکار کے تجھے دعائیاں دے رہا ہے. میں یہ جیسے مسجد میں فقیر کھڑے ہو کے اعلان کرتے سب کو پتا چلتا ہے فقیر آ گیا ہے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے میں وہ فقیر ہوں جو زور زور سے جھولی پھیلا کے تیرے آگے سوال کر رہا ہے. الخائف الضریر، میں ڈرا ہوا ہوں، میں تجھ سے ڈرا ہوا ہوں، اور وہ ڈرا ہوا ہوں جس کا ڈر اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا ہے. یہ تمہارے نبی کی عاجزی ہے اپنے اللہ کے سامنے، حالانکہ یہ وہ نبی ہے جس کے روشن چہرے کی میرے اللہ نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں. وقتہا، اے میرے حبیب مجھے تیرے خوبصورت روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. یہ وہ نبی ہے جس کے وجود کی میرے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. لعمرک، اے میرے حبیب مجھے تیری جان کی قسم. یہ وہ نبی ہے جس کے بول کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. وکیل ہی، اے مجھے اس حبیب کے بول کی قسم. یہ وہ نبی ہے جس کے شہر کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. کیا کہا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس امانت والے شہر کی قسم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے ہے میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں شہر کی جس شہر میں تو ہے. اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، لا استفہام انکاری، میں کیوں نہ اس شہر کی قسم کھاؤں جس میں میرا محبوب رہتا ہو. میں اس شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں جہاں میرا محبوب رہتا ہو. یہ وہ ہے وہ، اور وہ کہہ رہا ہے میں تیرے در کا بھکاری، میں تیرے در کا غلام، میں تیرا بندہ. اپنی گواہی بھی دی، اپنی گواہی بھی دی. واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرا بندہ ہے، تیرا غلام ہے، تیرا رسول ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں تیرا وعدہ سچا، تو موت کے بعد اٹھائے گا. تیری ملاقات سچی، تو موت کے بعد پردے اٹھائے گا. تیری جنت سچی، تو وہاں اپنے نیکوں کو ٹھہرائے گا. تیری جہنم سچی، تو وہاں مجرموں کو ڈالے گا. اور تیرا قیامت کے دن اٹھانا سچا. وانک تبعث من فی القبور، اور تو ہماری قبروں کو پھاڑے گا اور ہمیں قبروں سے نکالے گا. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق. وہ سچا وعدہ آ گیا، وہ سچا وعدہ آ گیا، وہ سچا وعدہ آ گیا جس کا تم مذاق اڑاتے تھے. آپ پہ ویکھی جاسی، آپ پہ ویکھی جاسی، ایویں ڈرائی جاندے ہو، آپ پہ ویکھی جاسی. آج دیکھو، آج دیکھو ماننے والے کیسے عزت پاتے ہیں، نہ ماننے والے کیسے ذلت کی بستیوں میں گرتے ہیں. میرے بھائیو، یہ مسئلہ باہر کا نہیں ہے، ہماری ذات کا ہے. میں تو پکار پکار کے تھک گیا ہوں. توبہ کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کے رسول کے
کے سامنے جھکو، اس کی غلامی کا دم بھرو بھرو. یہ حکومتیں تمہارا نہ بنا سکتی ہیں نہ بگاڑ سکتی ہیں. اور یہ بیچارے تو حکمران ہے ہی نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ہم سے زیادہ مجبور ہیں. ان کے لیے دعا کرو، ان کی ہدایت کی دعا کرو. اگر اس حال میں مر گئے یہ خوفناک جہنم کا شکار ہوں گے. ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو. میں تو میرا ملک کا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا دشمن ہے. میں حکمران کو برا کیسے کہوں؟ میں حکمرانوں کے خلاف تمہیں کیا بھڑکاؤں؟ میرے ملک کا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا دشمن ہے. وہ بھی انعامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگتا ہے، میرا بانڈ کا کاٹ، میرے پیسے نکلا میں. وہ بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا ہے. وہ نہ اذان سن کر نماز کے لیے نہیں آتا. تو میں وزیروں کو کیا برا کہوں؟ جس ملک کا ریڑھی کوٹنے والا مزدور بھی وہ نماز سے غافل ہو، اور وہ بھی شام کو پیسے بچا کے شراب پیتا ہو اور پیسے بچا کے رات کو ننگی فلمیں دیکھتا ہو. تو میں مالداروں کا کیا رونا روں اور حکمرانوں کا کیا رونا روں؟ میں اپنا رونا روتا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہوں اپنا رونا رو، اپنا رونا رو. اپنے گریبان کھول کے اندر دیکھو. اندر مسئلہ اندر ہے باہر نہیں، اندر ہے باہر نہیں، اندر ہے باہر نہیں. سیاستدانوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو، حکمرانوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو، فوج پولیس کو گالیاں دینا چھوڑ دو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. دل دریا سمندر ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو. بچے دوڑے بچے چھیڑے بچے ونج مہانے ہو. اپنے اندر کو پاک کرو. وس دے ہاسے کہ وس دے ناسے کڑی جھوک دے آسے پاسے. سکو نفس پلیت پلیت کتا اساں ذات پلیت نہ ہاسے. اپنی ذات میں آؤ، اپنی طرف آؤ، اپنی طرف آؤ. ان آنکھوں کو پاک کرو نافرمانی سے، ان کانوں کو پاک کرو نافرمانی سے، اس زبان کو دھو دو نافرمانی سے. اپنے جسم کو پاک کرو اور غلام رسول بنو، غلام محمد بنو، غلام مصطفیٰ بنو، غلام نبی بنو، غلام مصطفیٰ بنو. پھر کیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر دفعہ تمہیں کہتا ہوں توبہ کرو توبہ کرو. شاید کبھی کوئی مجموعہ ایسا تیار ہو جائے جو توبہ کر چکا ہو اور پھر یہ شام صبح میں تبدیل ہو، یہ خزاں بہار میں بدلے اور یہ رخ بدلے اور یہ ظالم کے ناخن کھینچے جائیں اور فرعونوں کی اللہ پکڑ کرے اور قارونوں کو زمین میں دھسائے اور نمرودوں کو لنگڑے مچھر سے پٹوائے. وہ نہیں بدلا، میں بدل گیا ہوں. وہ نہیں کمزور پڑا، میں نافرمان ہوں. آج کے فرعون ایسے طاقتور نہیں ہے کہ اللہ سے ٹکر لیں. اللہ کو منانے والے، بلانے والے، پکارنے والے وہ اپنے نفس کے غلام بن گئے، شہوتوں کے غلام بن گئے، اپنی دنیا میں گم ہو گئے. تو میں تو آوازیں دے رہا ہوں پکار کے. یہ دنیا تباہی کے دہانے پر آ چکی ہے اور یہ دھماکہ ہوگا. اتنے بڑے زنا کو اللہ نہیں چلنے دے گا. اتنے بڑے شراب کو، سود کو، جوے کو، زنا کو، ناچ گانے کو، موسیقی کو، اوریانی کو، آوارگی کو، فحاشی کو. کیا ستم ہے جس مسلمان کی بیٹی سے فرشتوں کو حیا آتی تھی وہ کپڑے اتار کے ناچ رہے ہو اور دیکھنے والا مجمع سارا مسلمانوں کا ہو. ہائے ہائے، یہ دھرتی پاک ہوگی، یہ میرے اللہ کا آنگن ہے. اسے اللہ دھوئے گا، اسے اللہ دھوئے گا، اسے اللہ دھوئے گا اور اس رات کو لے جائے گا، لے جائے گا، لے جائے گا. اور یہ فرعونیت کا نظام، یہ زنا کے نظام، یہ شراب جوئے کے نظام، یہ سود کے نظام، یہ ماں باپ کے نافرمان اور یہ گھر گھر میں ناچ گانے کے نظام، یہ اللہ توڑے گا اور یہ توڑے گا اور یہ توڑے گا. انسان نہ توڑے، میرا اللہ توڑے گا، میرا اللہ توڑے گا، میرا اللہ توڑے گا. جو توبہ کریں گے اللہ نے ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. اللہ نے ایسے بچائے گا جیسے آپ کے ڈھیر پہ خلیل بچایا. اللہ نے ایسے بچائے گا جیسے بکھرے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچایا. اللہ نے ایسے بچائے گا جیسے اندھیر کنویں میں یوسف کو بچایا. اللہ نے ایسے بچائے گا جیسے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا. اللہ نے ایسے بچائے گا جیسے بکری کے جالے سے حبیب کو بچایا. اللہ نے ایسے کھلائے گا جیسے صحرا میں بنی اسرائیل کو کھلایا. وہ کر کے دکھائے گا، وہ کر کے دکھائے گا، وہ کر کے دکھائے گا. اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ کے سامنے جھکو 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 جھکو. اسی میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے. توبہ کو پکا کرنا ہے. تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ. اس وقت اس کے سوا کوئی ہدایت کا راستہ، اتنا سر ہدایت کے بے شمار راستے ہیں. میں ان کی نفی نہیں کر رہا. ہاں، میں ایک بات کی نفی کر رہا ہوں کہ تبلیغ جیسا ہدایت کا نظام اور کہیں نہیں چل رہا. تبلیغ جیسا عالمی اور وسعت کے ساتھ اور ہر ایک کو نفع پہنچانے کی شکلیں بنانے کا نظام تبلیغ کے سوا کہیں نہیں ہے. اور جاؤ اور نہیں، ہر مہینے 3 دن لگا لو، ہر مہینے 3 دن نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ. یہ تو کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. اگر میرا اللہ بچائے گا انہیں جو اس کے آگے رو رہے ہوں گے، توبہ کر رہے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے. اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، اس کو اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے نا؟
میں نے کوئی زیادہ تو نہیں مانگا نا، ہر مہینے 3 دن لگا لو، ورنہ ایک دن ساری دکانیں چھوڑ کے نکلنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ فقہر صاحب اس کو چھوڑ میاں، مچ دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر پھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اس دن کو یاد کرو جب سب کیا ہوا آپس میں تقسیم ہو رہا ہوگا اور تم قبر میں حساب دے رہے ہوگے۔ اس دن کو یاد کرو جب تمہاری اولادیں ہنس رہی ہوں گی، گا رہی ہوں گی، اور تم قبر کے اندھیروں میں اپنے کیے کے وجہ سے پکڑ میں ہوگے یا نجات میں ہوگے، جیسا وقت گزرا ہوگا ویسا اللہ سامنے کر دکھائے گا۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں ہر دفعہ توبہ کر کے جاؤ، ایسے نہ جاؤ، تبلیغ میں پھرو۔ یہ اللہ کی رحمت کو لانے کا بہت بڑا عمل ہے، اس سے بڑا عمل اس وقت اور کوئی نہیں ہو رہا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، بے شمار عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کے، یہ سب سے عظیم ہے، سب سے عظیم اور سب سے وسیع ہے، سب سے وسیع ہے۔ اچھا توبہ تو کر لو، کیوں بھائی؟